اور علیشہ نبی نے انبیاء زادوں میں سے ایک کو بلا کر اس سے کہا، اپنی کمر باندھ اور تیل کی یہ کپی اپنے ہاتھ میں لے اور رامات جلعاد کو جا، اور جب تو وہاں پہنچے تو یاہو بن یہوشفت بن نمسی کو پوچھ اور اندر جا کر اسے اس کے بھائیوں میں سے اٹھوا اور اندر کی کوٹری میں لے جا۔ پھر تیل کی یہ کپی لے کر اس کے سر پر ڈال اور کہہ، خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، پھر تو دروازہ کھول کر بھاگنا اور ٹھہرنا مت۔ سو وہ جوان، یعنی وہ جوان جو نبی تھا، رامات جلعاد کو گیا، اور جب وہ پہنچا تو لشکر کے سردار بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے کہا، اے سردار، میرے پاس تیرے لیے ایک پیغام ہے۔ یاہو نے کہا، ہم سبوں میں سے کس کے لیے؟ اس نے کہا، اے سردار، تیرے لیے۔ سو وہ اٹھ کر اس گھر میں گیا، تب اس نے اس کے سر پر وہ تیل ڈالا اور اس سے کہا، خداوند اسرائیل کا خدا یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے خداوند کی قوم یعنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے، سو تو اپنے آقا اخیاب کے گھرانے کو مار ڈالنا، تاکہ میں اپنے بندوں نبیوں کے خون کا اور خداوند کے سب بندوں کے خون کا انتقام ایزیبل کے ہاتھ سے لوں، کیونکہ اخیاب کا سارا گھرانہ نابود ہوگا، اور میں اخیاب کی نسل کے ہر ایک لڑکے کو اور اس کو جو اسرائیل میں بند ہے اور اس کو جو آزاد چھوٹا ہوا ہے کاٹ ڈالوں گا، اور میں اخیاب کے گھر کو نبات کے بیٹے یروبام کے گھر اور اخیا کے بیٹے باشا کے گھر کی مانند کر دوں گا، اور ایزیبل کو یزریل کے علاقے میں کتے کھائیں گے، وہاں کوئی نہ ہوگا جو اسے دفن کرے۔ پھر وہ دروازہ کھول کر بھاگا۔ تب یاہو اپنے آقا کے خادموں کے پاس باہر آیا، اور ایک نے اس سے پوچھا، سب خیر تو ہے؟ یہ دیوانہ تیرے پاس کیوں آیا تھا؟ اس نے ان سے کہا، تم اس شخص سے اور اس کے پیغام سے واقف ہو؟ انہوں نے کہا، یہ جھوٹ ہے، اب ہم کو حال بتا۔ اس نے کہا، اس نے مجھ سے اس طرح کی بات کی اور کہا کہ خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں نے تجھے مسح کر کے اسرائیل کا بادشاہ بنایا ہے۔ تب انہوں نے جلدی کی اور ہر ایک نے اپنی پوشاک لے کر اس کے نیچے سیڑھیوں کی چوٹی پر بچھائی اور نرسنگا پھونک کر کہنے لگے کہ یاہو بادشاہ ہے۔ سو یاہو بن یہوشفت بن نمسی نے یورام کی خلاف سازش کی، اور یورام سارے اسرائیل سمیت شاہ ارام اسرائیل کے سبب سے رامات جلعاد کی حمایت کر رہا تھا، لیکن یورام بادشاہ لوٹ گیا تھا تاکہ یزرائیل میں ان زخموں کا علاج کرائے جو شاہ ارام اسرائیل سے لڑتے وقت ارامیوں کے ہاتھ سے لگے تھے۔ تب یاہو نے کہا، اگر تمہاری مرضی یہی ہے تو کوئی یزرائیل جا کر خبر کرنے کے لیے اس شہر سے بھاگنے اور نکلنے نہ پائے۔ اور یاہو رتھ پر سوار ہو کر یزرائیل کو گیا، کیونکہ یورام وہیں پڑا ہوا تھا، اور شاہ یہودا اخزیہ یورام کی ملاقات کو آیا ہوا تھا، اور یزرائیل میں نگہبان برج پر کھڑا تھا۔ اور اس نے جو یاہو کے جتھے کو آتے ہوئے دیکھا تو کہا، مجھے ایک جتھا دکھائی دیتا ہے۔ یورام نے کہا، ایک سوار کو لے کر ان سے ملنے کو بھیج، وہ یہ پوچھے، خیر ہے؟ چنانچہ ایک شخص گھوڑے پر اس سے ملنے کو گیا اور کہا، بادشاہ پوچھتا ہے، خیر ہے؟ یاہو نے کہا، تجھ کو خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نگہبان نے کہا، قاصد ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا۔ تب اس نے دوسرے کو گھوڑے پر روانہ کیا، جس نے ان کے پاس جا کر ان سے کہا، بادشاہ یوں کہتا ہے، خیر ہے؟ یاہو نے جواب دیا، تجھے خیر سے کیا کام، میرے پیچھے ہو لے۔ پھر نگہبان نے کہا، وہ بھی ان کے پاس پہنچ تو گیا لیکن واپس نہیں آتا، اور رتھ کا ہانکنا ایسا ہے جیسے نمسے کے بیٹے یاہو کا ہانکنا ہوتا ہے، کیونکہ وہی تندی سے ہانکتا ہے۔ تب یورام نے فرمایا، جوت لے۔ سو انہوں نے اس کے رتھ کو جوت لیا۔ تب شاہ اسرائیل یورام اور شاہ یہودا اخزیہ اپنے اپنے رتھ پر نکلے اور یاہو سے ملنے کو گئے، اور یزرائیلی نبوت کی ملکیت میں اس سے دو چار ہوئے۔ اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا، اے یاہو، خیر ہے؟ اس نے جواب دیا، جب تک تیری ماں ایزیبل کی زنا کاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر؟ تب یورام نے باگ موڑی اور بھاگا، اور اخزیہ سے کہا، اے اخزیہ، فتنہ بپا ہے۔ تب یاہو نے اپنے سارے زور سے کمان کھینچی اور یہورام کے دونوں شانوں کے درمیان ایسا مارا کہ تیر اس کے دل سے پار ہو گیا اور وہ اپنے رتھ میں گرا۔ تب یاہو نے اپنے لشکر کے سردار بدکر سے کہا، اسے لے کر یزرائیلی نبوت کی ملکیت کے کھیت میں ڈال دے، کیونکہ یاد کر کہ جب میں اور تو اس کے باپ اخیاب کے پیچھے پیچھے سوار ہو کر چل رہے تھے تو خداوند نے یہ فتویٰ اس پر دیا تھا کہ یقیناً میں نے کل نبوت کا خون اور اس کے بیٹوں کے خون کو دیکھا ہے۔ خداوند فرماتا ہے، اور میں اسی کھیت میں تجھے بدلہ دوں گا۔ خداوند فرماتا ہے، سو جیسا خداوند نے فرمایا ہے اسے لے کر اسی جگہ ڈال دے۔ لیکن جب شاہ یہودا اخزیہ نے یہ دیکھا تو وہ باغ کی 12 دری کی راہ سے نکل بھاگا، اور یاہو نے اس کا پیچھا کیا اور کہا کہ اسے بھی رتھ ہی میں مار دو۔ چنانچہ انہوں نے اسے جور کی چڑھائی پر جو ابلیعام کے متسل ہے مارا، اور وہ مجدو کو بھاگا اور وہیں مر گیا۔
اور اس کے خادم اس کو ایک رتھ میں یروشلم کو لے گئے اور اسے اس کی قبر میں داؤد کے شہر میں اس کے باپ دادا کے ساتھ دفن کیا۔ اور اخیاب کے بیٹے یورام کا 11ویں برس اخزیہ یہودا کا بادشاہ ہوا۔ اور جب یاہو یزرعیل میں آیا تو ایزیبل نے سنا اور اپنی آنکھوں میں سرما لگا اور اپنا سر سنوار کھڑکی سے جھانکنے لگی۔ اور جیسے ہی یاہو پھاٹک میں داخل ہوا وہ کہنے لگی، اے زمری، اپنے آقا کے قاتل، خیر تو ہے؟ پر اس نے کھڑکی کی طرف منہ اٹھا کر کہا، میری طرف کون ہے؟ کون؟ تب 2-3 خواجہ سروں نے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے کہا، اسے نیچے گرا دو۔ سو انہوں نے اسے نیچے گرا دیا اور اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی اور اس نے اسے پاؤں تلے روندا۔ اور جب یہ اندر آیا تو اس نے کھایا پیا۔ پھر کہنے لگا، جاؤ اس لعنتی عورت کو دیکھو اور اسے دفن کرو، کیونکہ وہ شہزادی ہے۔ اور وہ اسے دفن کرنے گئے، پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اس کا اور کچھ ان کو نہ ملا۔ سو وہ لوٹ آئے اور اسے یہ بتایا۔ اس نے کہا، یہ خداوند کا وہی سخن ہے جو اس نے اپنے بندہ ایلیہ تشبی کی معرفت فرمایا تھا کہ یزرعیل کے علاقہ میں کتے ایزیبل کا گوشت کھائیں گے اور ایزیبل کی لاش یزرعیل کے علاقہ میں کھیت کی کھاد کی طرح پڑی رہے گی، یہاں تک کہ کوئی نہ کہے گا کہ یہ ایزیبل ہے۔ آمین۔